مزید وادی کشمیر، سنیں پورا کشمیر، سنو FM 89.4۔ آپ اس وقت سن رہے ہیں پروگرام چاند تارے RJ نور الایمان کے ساتھ سنو FM کشمیر نیٹ ورک پہ۔ السلام علیکم، اس میں RJ نور الایمان اور آپ سن رہے ہیں سنو FM 89.4 کشمیر نیٹ ورک۔ پروگرام چاند تارے میں تمام تر لسنرز اور ویورز کو بہت بہت خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ جلدی سے ہمیں بتائیے، اور پورے ہفتے بعد ہماری ملاقات ہوتی ہے تو آپ بتائیں کہ آج کل سردی تو کافی زیادہ ہو گئی ہے، تو آپ اس سردی کو کیسے انجوائے کر رہے ہیں، اور سال ختم ہو رہا ہے اور آگے اگلے سال کی کیا پلاننگز ہیں آپ کی، اور کس طریقے سے آپ اپنے اگلے سال کو انجوائے کریں گے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کہ پلان کرتے ہیں اور اس سال کے پلانز بھی ان کے کبھی کبھار فلاپ ہو جاتے ہیں، اور لیکن یہ کہ ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے اور نئے سال کو ایک نئی امید کے ساتھ ہم نے اسٹارٹ کرنا ہے، پازیٹیو رہنا ہے اور نیگیٹیوٹی سے بالکل دور رہنا ہے، اور اچھی اچھی باتیں سوچنی ہیں اور دوسروں کے لیے جتنی آسانی ہو سکتی ہے ہم نے پھیلانی ہے، بانٹنی ہے، تاکہ ایک تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بھی اچھا لگتا ہے جب ہم کسی دوسرے کی مدد کرتے ہیں، پازیٹیو رہتے ہیں، تو پھر ہمارے ارد گرد جو پازیٹیو ماحول پیدا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے پھر ہمیں کافی زیادہ اچھا لگتا ہے اور ہمارا دل جو ہوتا ہے وہ بہت خوش ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اپنے پیس کے لیے جو ہے دوسروں کے ساتھ جو ہے اچھا رہیں، اچھا برتاؤ کریں، اچھی باتیں کریں، تاکہ دوسرے بھی جو ہے آپ سے خوش رہ سکیں، اور اگلے سال کو جو ہے آپ نے دوبارہ سے کرنا ہے اسٹارٹ، تو آپ کے یقیناً بہت سے پلانس ہوں گے۔ اگر آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ تو جلدی سے کر سکتے ہیں۔ اور ابھی ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں انوار سوانی، اور جی ہم ٹھیک، آپ سنائیں؟ تو میں بھی بالکل ٹھیک، اللہ کا شکر۔ تو اچھا جی، اور وہ لوگ جو ہمیں ریڈیو پر سن رہے ہیں آپ ہمیں دیکھ سکتے ہیں، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں دیکھ سکتے ہیں فیس بک پر جائیں، سرچ بار میں ٹائپ کیجیے سنو FM کشمیر، اور جلدی سے ہمارے پروگرام میں آپ شامل ہو سکتے ہیں، جوائن کر سکتے ہیں ہمیں، اور 8881 پر آپ ہمیں SMS بھی کر سکتے ہیں ادروائز، اور آپ ہمیں ڈھیر سارے کمنٹس بھی کر سکتے ہیں۔ ابھی ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں محمد عرس لغاری، اور لکھتے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور اگر آپ ہمیں جو ہے فیس بک پر نہیں دیکھنا چاہتے تو دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی آپ ہمیں اپروچ کر سکتے ہیں، ہم لوگ وہاں پر ہیں، ہمارا پیج ہے، لائک فالو بھی کر سکتے ہیں آپ لوگ، سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں یوٹیوب پر، اور باقی چیزیں بھی کر سکتے ہیں۔ تو اور وہ لوگ جو ہمیں کالز کرتے ہیں آپ ہمیں کالز بھی کر سکتے ہیں ہمارے دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر۔ اور اس کے بعد پھر انوار سبحانی لکھتے ہیں گریٹ میسج، تھینک یو سو مچ۔ تو اچھا جی، آج جو ہے ہم لوگ، کیونکہ ہماری ملاقات ہوتی ہے ہر ہفتہ اور اتوار سے 3 بجے تک، جس میں ہم لوگ ڈھیر ساری باتیں کرتے ہیں اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ آپ کو جو ہے پازیٹیو میسج آپ تک پہنچایا جائے، تاکہ آپ کا جو ویکینڈ ہے خاص طور پر وہ خوشگوار رہ سکے۔ اب تو خیر سردیوں کی چھٹیاں ہو گئی ہیں، ونٹر ویکیشنز ہیں، تو لوگ گھروں میں ہیں اور گھر میں جو ہے زیادہ تر فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کیا جاتا ہے۔ تو آپ بتائیں ونٹر ویکیشن کس طرح سے آپ انجوائے کریں گے اور کیا کچھ کریں گے؟ خاص طور پر اپنا جو ہے آپ نے ڈھیر سارا خیال رکھنا ہے اور سردی سے بچانا ہے خود کو، گرم لباس پہننا ہے، گرم گرم کھانے کھانے ہیں بہت مزیدار قسم کے، تاکہ آپ کا جو ایک چھٹیاں ہیں وہ اچھی گزر سکیں۔ فیملی کے ساتھ خاص طور پر زیادہ سے زیادہ ٹائم اسپینڈ کرنا ہے، اور موبائل کو تھوڑا سا دور ہی رکھنا ہے، کیونکہ زیادہ تر لوگ جو ہے چھٹیاں آ گئی ہیں تو پھر یہ سوچتے ہیں کہ ہم لوگ ڈھیر سارا موبائل استعمال کریں گے، لیکن آپ نے موبائل کو دور رکھنا ہے خود سے، تاکہ آپ جو ہے اگر آپ کو سکون چاہیے تو پھر موبائل سے دور رہ کر جو ہے آپ کو سکون حاصل ہو سکتا ہے، اور پھر آپ نے فیملی کے ساتھ بھی زیادہ سے زیادہ ٹائم اسپینڈ کرنا ہے، کیونکہ تھرو آؤٹ دا ایئر ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے زیادہ کام ہوتے ہیں ہم لوگ یا تو جابس پر ہوتے ہیں یا پھر اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ پڑھائی میں مصروف ہوتے ہیں، تو جس کی وجہ سے پھر ہم لوگ اس طرح سے اپنے فیملی کو ٹائم نہیں دے پاتے۔ لیکن آپ نے یہ کرنا ہے کہ فیملی کو جو ہے خاص طور پر زیادہ سے زیادہ ٹائم دینا ہے۔ اور اس کے بعد پھر محمد لغاری صاحب بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں اور انہوں نے ہمیں جس طرح میسج بھی کیا ہے، تھینک یو سو مچ۔ تو اچھا، آج کا جو ٹاپک ہے کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہے، اور آج ہم لوگ بات کریں گے کہ بچوں کے اندر جو کتاب پینے کی عادت ہے وہ کیوں ضروری ہے، اور بک ریڈنگ کیوں ضروری ہے۔ آج کل کے بچے کیوں اس طرح سے کتابیں نہیں پڑھتے اور ریڈنگ نہیں کرتے، اور اس کی کیا وجوہات ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر کیا کچھ آگے مستقبل میں ان کے لیے پریشانی ہو سکتی ہیں، ان سب چیزوں پر بات کریں گے۔ اور ابھی ہمارے ساتھ حاشر حمید بھی شامل ہوئے ہیں، گڈ مارننگ کہتے ہیں، گڈ مارننگ ٹو، ویسے ابھی خیر گڈ مارننگ تو ہے نہیں،
لیکن یہ ہے کہ آپ نائس پروگرام، تھینک یو سو مچ. تو اچھا، ابھی ہم جو ہے اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. اور ٹاپک میں ہم لوگ آج بات کر رہے تھے کہ بک ریڈنگ کیوں ضروری ہے. تو بک ریڈنگ بیسیکلی تو بہت زیادہ ضروری ہے اگر ہم بات کریں. تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ بک جو ہے، جب آپ ایک کتاب پڑھتے ہو تو وہ نہ صرف آپ کے علم میں اضافے کا باعث بنتی ہے بلکہ آپ کے دماغ کو بھی کھول دیتی ہے، جس سے آپ مختلف نظریات اور مختلف پرسپیکٹو کو سامنے رکھ کر سوچتے ہو، کریٹیکل تھنکنگ کرتے ہو. اور اس کے بعد پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہم نہیں بلکہ باقی لوگ بھی کس طرح سوچتے ہیں. دوسروں کے زاویوں کا پتہ چلتا ہے، آپ کو دوسروں کے نظریوں کا پتہ چلتا ہے. اور ایک بچہ جب کتاب پڑھتا ہے تو وہ چاہے کہانیوں کی کتاب ہو یا کوئی اور کتاب ہو، ناولس ہوں، تو پھر جو ہے وہ نہ صرف اپنے علم میں اضافہ کر رہا ہوتا ہے بلکہ ساتھ ساتھ وہ بہت سی اور چیزیں بھی سیکھ رہا ہوتا ہے. وہ مختلف حالات کہانیوں میں سیکھ رہا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے ایک انسان کو مختلف حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور وہ کس طریقے سے ان حالات سے بچتا ہے، کس طرح چیزوں کو ہینڈل کرتا ہے. اور اسی طرح سے وہ مختلف اردو زبان کے یا انگلش زبان کے ورڈز بھی سیکھتا ہے، جس سے پھر اس کی جو بول چال ہے وہ اچھی ہو جاتی ہے، کمیونیکیشن سکلز اچھی ہو جاتی ہیں. اور اس کے علاوہ بے شمار ایسے فائدے ہیں جس کی وجہ سے دیکھتے ہیں کہ کتاب بینی جو ہے ایک بہت ضروری ہے آج کل کے دور میں. اور ابھی فی الحال جو ہے ہم لوگ اذان پلے کریں گے اور اس کے بعد پھر باقی باتیں کریں گے. تو سب سے پہلے اذان پلے کرتے ہیں. ملتے ہیں بریک کے بعد. سنتے رہیے سنو FM ریڈیو نیٹورک. مظفر آباد اور اس کے گرد و نواح میں اذان ظہر کا وقت ہوا چاہتا ہے. دوسرے علاقوں کے رہنے والے اپنے مقامی وقت کے مطابق نماز ادا کریں. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة.
وأعطني الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگو جو ایمان لے آئے ہو، جب کسی مدت کے لیے تم آپس میں قرض کے لیے لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ تو جی اب دوبارہ سے ہم لوگ اپنی ڈسکشنز کا آغاز کرتے ہیں، اور ہم لوگ آج بات کر رہے تھے کہ کتاب بینی کیوں امپورٹنٹ ہے اور بک ریڈنگ کیوں امپورٹنٹ ہے، کیوں آج کل بچوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ وہ اپنی پرسنالٹی کو تھوڑا سا گروم کر سکیں اور ڈفرینٹ چیزیں بھی سیکھ سکیں۔ تو اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے تو بک ریڈنگ کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، آپ مختلف چیزیں سیکھتے ہو، مختلف کانسیپٹ سیکھتے ہو، اور مختلف ٹاپک کے حوالے سے آپ جو ہے چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ خاص طور پہ اگر بچوں کی بات کریں تو وہ کہانیوں کے ذریعے سے بھی کچھ اخلاقی سبق سیکھ رہے ہوتے ہیں، یا پھر کچھ چھوٹی چھوٹی آج کل بکلیٹس ملتے ہیں جن کے تھرو بچے جو ہے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، وہ جنرل نالج اپنا جو ہے بڑھا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے بے شمار اس طرح کی بکس آج کل مارکیٹ میں ہمیں ملتی ہیں جس سے بچے جو ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں سیکھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ کبھی کبھار ان چیزوں کو اپلائی بھی کر رہے ہوتے ہیں اپنی زندگی میں، اور کچھ اخلاقی سبق بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں وہ، اور اسٹوری بکس پڑھتے ہیں بہت سے بچے، جو کہ بہت اچھی بات ہے۔ اور لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں وہ جو پہلے زیادہ تر والدین اپنے بچوں کو کہانیاں سناتے تھے اور اس طرح سے ان کو اخلاقی سبق دیتے تھے، تو اب جو ہے وہ کانسیپٹ تھوڑا سا وہ ٹرینڈ کافی کم ہو گیا ہے۔ اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے بچوں اور والدین کے درمیان کچھ وجوہات کی وجہ سے اتنا گیپ آ گیا ہے کہ اب وہ کہانیاں وغیرہ بھی نہیں سناتے، اور اگر ہم اپنے ارد گرد بھی آبزرو کریں تو اب یہ چیز کافی زیادہ کم ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے پھر اس طرح سے بچوں کو اخلاقی سبق سکھانے یا پھر ان کی تربیت میں اس طرح کی چیزیں شامل کرنے کا جو ٹرینڈ ہے وہ کافی زیادہ کم ہو گیا۔ تو اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بکس جو ہیں ان چیزوں کو سکھانے کے لیے بہت اہم ایک فیکٹر ہے، جس کے تھرو ہم لوگ جو ہے بہت سی چیزیں سیکھ سکتے ہیں، خاص طور پہ بچوں کو ڈھیر سارے سبق سکھا سکتے ہیں، ڈھیر سارے کہانیوں کے تھرو مختلف چیزیں سکھا سکتے ہیں، تو یہ کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اور اس کے بعد پھر اگر ہم بات کریں تو پھر زبان میں بہتری بھی آتی ہے، بہت سے بچے جو کہ اس طرح پڑھنے لکھنے کے قابل بن جاتے ہیں تو وہ جو ہے پھر جب بک ریڈ کر رہے ہوتے ہیں، وہ چاہے اردو ہو انگلش ہو، وہ اس میں موجود تمام تر لفظ سیکھتے ہیں، مختلف لفظ جس طرح اگر وہ عام طور پر زندگی میں اپنے یا گھریلو زندگی میں وہ اس طرح سے لفظ استعمال نہیں کر رہے ہوتے، لیکن جب وہ بکس پڑھتے ہیں تو ڈفرینٹ ورڈس، ڈفرینٹ ان کی جو ووکیبلری ہوتی ہے وہ کافی زیادہ بڑھ جاتی ہے، وہ بہت سے چیزوں کو جو ہے بہت سے لفظوں کو وہ جان جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ ان چیزوں کو استعمال کرنا بھی اسٹارٹ کر دیتے ہیں، وہ چاہے انگلش کے ورڈس ہوں، اردو کے ورڈس ہوں۔ تو یہ جو ہے کافی اچھی چیز ہے، جس کی وجہ سے پھر ان کے جو بول چال میں کافی فرق ہمیں نظر آتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ اپنی بول چال میں اس طرح کے لفظ بھی استعمال کرتے ہیں جو کہ عام طور پر وہ نہیں کر رہے ہوتے۔ تو یہ جو ہے سیکھنے سکھانے کے لیے کافی زیادہ بکس امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ ابھی ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں وقار احمد اوان گولڈا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ فرام مظفر آباد ذات کشمیر ناؤ کراچی کے ستار ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تو اسی طرح بہت سے اور لوگ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں، اور ریڈیو پر بھی بہت سے لوگ ہمیں سنتے ہیں اور وہ میسج بھی کرتے ہیں 881 پر، اور ان کے میسج جو ہے ہم لوگ ریڈیو فریکوینسی پر ہی ایڈ کرتے ہیں، تو زیادہ تر ہم لوگ وہاں پر دیکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر رسپونڈ بھی کرتے ہیں، اور کالس کا رسپونڈ بھی ہم لوگ کرتے ہیں۔ تو میک شیور کریں کہ ڈھیر ساری کالس کریں، ہمیں ڈھیر سارا SMS کریں، اور اپنی پریزنس کا احساس دلائیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم لوگوں کو کون کون دکھ رہا ہے۔ تو اچھا، اس کے بعد پھر ہم لوگ اگر ٹاپک کی طرف آئیں تو ٹاپک جو ہے ہم لوگ آج بات کر رہے تھے کہ بک ریڈنگ کے حوالے سے، اور اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ اگر ہم پورے ان کے فوائد میں بولتی جاؤں گی تو پھر جو ہے کافی شارٹ ہمارے پاس کیونکہ ٹائم ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ان کو کور کرنا کافی زیادہ مشکل ہوگا۔ لیکن اس کے علاوہ ایک اور فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ جو ہے بہت فوکسڈ ہو جاتے ہو، اٹینٹیو ہو جاتے ہیں۔ جب آپ بکس پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں بچے ان بکس کے تھرو ان کہانیوں میں اتنے زیادہ انوالو ہو جاتے ہیں کہ ان کا جو مائنڈ کا جو فوکس ہوتا ہے وہ کافی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک اچھی چیز ہے کہ جب آپ مختلف اپنی زندگی میں مختلف چیزیں کر رہے ہوتے ہو، یا پھر اسپورٹس وغیرہ میں ہوتے ہو، یا باقی چیزیں کر رہے ہوتے ہو، تو اس کے بعد پھر آپ جب بکس پڑھتے ہو
اور چاہے وہ آپ جو ہے آرام سے پڑھ رہے ہو یا بہت ہی ایکٹیولی پڑھ رہے ہو، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا فوکس جو ہے اس کو بڑھاتے ہو، اور اس کے بعد پھر مائنڈ جو ہے آپ کا بہت زیادہ اچھا ہو جاتا ہے، اس کی گروتھ ہوتی ہے بچوں کی خاص طور پر. تو یہ جو ہے کافی زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے، کیونکہ آج کل اگر ہم دیکھیں تو اس طرح سے چیزوں کو ہم لوگ فوکس نہیں کر پاتے، یا اگر ہم لوگ زیادہ تر پریورٹی دیتے ہیں کہ وہ جو 5-10 منٹ کی ریل ہوتی ہے، 5 سیکنڈز کی یا 10 سیکنڈز کچھ ریل ہوتی ہے، ہم لوگ وہ جلدی جلدی دیکھ لیں تاکہ ہم لوگ وہاں سے کچھ سیکھ سکیں. لیکن وہ جو ایک بڑی ویڈیو ہوتی ہے یا پوڈ کاسٹ ہوتی ہے یا یوٹیوب پر خاص طور پہ جو ویڈیوز ہوتی ہیں، کیونکہ وہ ان کی ٹائمنگ کافی زیادہ ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ کافی لمبی ہوتی ہیں، تو ہم لوگ کا دل نہیں چاہتا، ہم لوگ کو چاہتا ہے کہ بس جلدی جلدی سے ہم لوگ کوئی بھی چیز دیکھیں اور انٹرٹینمنٹ ہو کافی، یا پھر وہ انفرٹینمنٹ کے لیے دیکھیں ہم لوگ. تو یعنی کہ آج کل جو ہے عدم برداشت ہم لوگوں میں اتنا عدم برداشت ہے، اور اس کے بعد پھر ہم لوگ ایک چیز کو ہر چیز میں ہم لوگ بہت جلدی کرتے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بک ریڈنگ کا اس طرح سے ٹرینڈ بھی اب نہیں رہا، بہت کم لوگ جو ہے وہ بکس پڑھتے ہیں. اب آج کل جو ہے کافی اور ٹرینڈز بھی آ گئے ہیں، بہت سے ایپس آ گئے ہیں جن کے تھرو آپ جلدی جلدی سے بک کی سمری ریویو دیکھ سکتے ہو، یوٹیوب پر آپ دیکھ سکتے ہو. تو اس وجہ سے بہت سے بچے یا بہت سے لوگ جو ہیں وہ بک ریڈنگ کو تھوڑا بہت اوائڈ کرتے ہیں، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ بہت زیادہ لمبا ٹائم کس کے پاس ہے کہ وہ ایک بک کو بیٹھ کر اس کے بعد پڑھتا رہے. تو یہ بات نہیں ہے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ تھوڑا سا فوکس رہ کر اٹینٹیو رہ کر کوئی بھی ایک چیز کریں، تاکہ ہماری جو مینٹل گروتھ ہے وہ بھی ہو سکے، اور اس کے بعد پھر ہم لوگ جو آہستہ آہستہ چیزوں کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو اس کے بعد پھر وہ ہماری میموری میں لانگ ٹرم کے لیے جو ہے اسٹور ہو جاتی ہے. اس وجہ سے یہ چیز بھی کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے، ہم لوگ بجائے اس کے کہ بس چھوٹی چھوٹی ریل دیکھ لیں ہم لوگ. تو یہ ہمیں بتاتی ہے کہ آج کل دنیا کے اندر یا انسانوں کے اندر کس طرح سے عدم برداشت ہے، اور ہم لوگ جلدی جلدی سے چاہتے ہیں کہ ہر چیز ہو جائے، اور آرام آرام سے یا آہستہ آہستہ جو چیز سمجھنے میں یا اس کو جو ہے گین کرنے میں جو ایک مزہ ہوتا ہے، تو وہ اب ہم لوگ اس طرح سے نہیں لیتے، بلکہ ہم لوگ کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگ جلدی سے کوئی چیز یا کوئی بھی علم حاصل کر لیں، اور اس میں وہ جو وقت ہوتا ہے تو وہ کم سے کم ہو. تو یہ چیز جو ہے تھوڑی بہت ہمیں دیکھنی پڑے گی، خود کو بھی بدلنا پڑے گا، تاکہ ہم لوگ جو ہے آہستہ آہستہ بک ریڈنگ کی جو عادت ہے اس کو بنائیں. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ والدین کے اندر جو ہے یہ عادت نہیں ہوتی، تو اس کے بعد پھر آٹومیٹیکلی بچوں کے اندر بھی نہیں ہوتی. تو ان کے لیے ان کے اندر عادت ڈالنے کے لیے ضروری ہے کہ والدین بھی اپنے اندر جو ہے عادت ڈالیں، یا بچوں کے سامنے اس طرح سے وہ بکس پڑھیں، یا گھر کے اندر جب ماحول نہیں ہوتا تو اس کے بعد پھر بچے بھی اس طرح سے انٹرسٹ نہیں لیتے بک ریڈنگ میں. تو اس حوالے سے بھی ہم لوگ بات کریں گے کہ کیا وجوہات ہیں کہ آج کل بچوں کے اندر جو بکس پڑھنے کا یا ریڈنگ کا جو ٹرینڈ ہے وہ کم ہو گیا. اس چیز پر بھی ہم لوگ بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم فوائد پر بات کر رہے تھے کہ بے شمار ایسے فوائد ہیں، اور اس کے علاوہ جب ہم لوگ علم سیکھتے ہیں تو اس کے بعد پھر بے شمار ایسی بکس ہوتی ہیں، بے شمار ناولز ہوتے ہیں، اسٹوریز ہوتی ہیں، شارٹ اسٹوریز ہوتی ہیں، جن کے تھرو ہم لوگ انٹرٹین بھی ہو رہتے ہیں. تو یہ ایک تفریح کا ذریعہ بھی ہے، بجائے اس کے کہ ہم لوگ کہیں کہ صرف علم حاصل کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں، بہت سے بچے ہوتے ہیں جو کہ جنہیں پسند ہوتا ہے کہ وہ جو ہے بکس پڑھیں اور اپنے علم میں اضافہ کریں، اور ساتھ ساتھ وہ انٹرٹین بھی ہو سکیں، کیونکہ آج کل مارکیٹ میں اتنی ڈھیر ساری شارٹ سٹوریز آ گئی ہیں، اور وہ مختلف قسم کی جو ہے پکچرز والی بکس آ گئی ہیں، جن کے تھرو بچے جو ہے انٹرٹین بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کی اٹریکشن جو ہے وہ لے لیتی ہیں اس طرح کی بکس. تو ہمیں چاہیے، والدین کو خاص طور پہ چاہیے کہ وہ بچوں کو اس طرح کی بکس لا کر دیں، تاکہ بچوں کے اندر بک ریڈنگ کی عادت ڈالیں. اور اس کے بعد پھر ہم جب عادت ڈالنے کی بات کرتے ہیں تو پھر سب سے پہلے تو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ والدین جب تک خود بکس نہیں پڑھیں گے، یا جب گھر کے اندر ماحول نہیں ہوتا اس طرح کا بک ریڈنگ کا، تو پھر بہت زیادہ کامن دیکھا جاتا ہے کہ بچوں کے اندر اس طرح سے کتاب بینی کا انٹرسٹ بھی نہیں ڈیولپ ہوتا. تو اس انٹرسٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے میں چاہیے کہ ہم لوگ گھر کے اندر اس طرح کا ماحول بنائیں کہ بچوں سے کتابوں کی باتیں کریں، اور بچوں کو بتائیں کہ یہ کتاب اچھی ہے، یہ کتاب اچھی نہیں ہے، اور اس حوالے سے ہم لوگ بچوں سے کتابوں کی ڈسکشن کریں. تو پھر یہ ہوگا کہ آہستہ آہستہ جو ہے بچوں کے اندر کتاب بینی کا جو انٹرسٹ ہے، پڑھنے کا انٹرسٹ ہے، وہ جو ہے ڈیولپ ہوگا. ابھی ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں صبور قریشی. السلام علیکم لکھتے ہیں. وعلیکم السلام. اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ باقی اور بھی کافی زیادہ اس طرح کی طریقوں سے آپ بچوں کے اندر کتاب بینی کی
جو عادت ہے اس کو ڈال سکتے ہیں. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ سنڈے کو ہماری چھٹی ہوتی ہے یا سیٹرڈے سنڈے ویکینڈ ہوتا ہے تو پھر آپ ایک دن اس طرح کا مخصوص کر لیں کچھ گھنٹے یا کچھ وقت کہ آپ بچوں کو لائبریری لے کر چلے جائیں, اور اس سے یہ ہوگا پھر بچے جو ہے کتابوں کو دیکھیں گے, پڑھیں گے اور لائبریری میں وقت گزاریں گے, تو پھر انہیں جو ہے خود بھی ہوگا کہ ہم لوگ اب وقت گزارتے ہیں تو اس کے بعد پھر کچھ کتابیں بھی ہم لوگ پڑھ لیں. تو وہ جو ڈفرینٹ طرح کی کتابیں دیکھیں گے تو اس کے بعد پھر انہیں بہت اچھا بھی لگے گا اور وہ پھر ان کے اندر انٹرسٹ بھی ڈیولپ ہوگا کہ وہ بھی کتابیں پڑھیں. اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھار پہلے یہ ہوتا تھا کہ بچوں کو کتابیں پڑھائی جاتی تھی یا ان کو کہانیاں سنائی جاتی تھی کتابوں سے, لیکن اب یہ ٹرینڈ کافی کم ہو گیا ہے اور اس کی بھی کافی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ٹیکنالوجی آئی. تو اس کے بعد پھر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کتابوں کا اب جو اثر ہے یا کتابیں جو پہلے پڑھتے تھے تو اب ٹیکنالوجی کی وجہ سے اس طرح سے ہم لوگ کتابیں نہیں پڑھتے, بلکہ اب یہ ہو گیا کہ موبائل پر بھی کچھ ایپس آ گئے ہیں جن کے تھرو آپ کتابیں پڑھ سکتے ہو. تو وہ جو فزیکلی ایک کتاب پڑھنے کا مزہ ہوتا تھا کہ جو آپ ہاتھ میں رکھ کر ایک کتاب پڑھتے ہو پورے فوکس ہو کر, تو وہ جو ہے اب موبائل فون اس کی جگہ لے لی ہے اور اب جو ہے موبائل فون سے ہی آپ اسکرین سے ہی آپ کتابیں پڑھ رہے ہوتے ہو, اسکرول کرتے ہو اور پوری جو ہے کتاب پڑھ لیتے ہو. یہ بھی انسان کی آسانی کے لیے ہے, لیکن اس کا جو ایک فزیکلی جب آپ کسی کتاب کو پڑھتے تھے یا اس کا جو پڑھنے کا مزہ ہوتا تھا تو اب جو ہے وہ اس طرح سے نہیں رہا. اور اس کے بعد پھر اب جب آپ جو ہے اسکرین پر کافی ٹائم فوکس کرتے ہو تو اس کے بعد پھر آپ کی آئی سائٹ بھی ویک ہو جاتی ہے. تو اس طرح جو ہے ہم لوگ کافی زیادہ صحت کے مسائل میں بھی ہمیں درپیش ہو جاتے ہیں. تو ان کو بچنے کے لیے بھی چاہیے کہ ہم لوگ فزیکلی کوئی کتاب لے لیں. یقیناً اس میں پیسے لگتے ہیں, لیکن اس کے بعد پھر یہ ہوگا کہ جب آپ ایک کتاب میں انویسٹ کرتے تو پھر وہ لائف ٹائم ہی آپ کے پاس رہتی ہے. اور آپ یہ بھی کر سکتے ہو کہ آپ کسی دوست سے کتاب لے لو, کسی اپنے فیملی ممبر سے کتاب لے لو. تو اس کے بعد اس طرح سے آپ جب کتاب لیتے ہو تو پھر یہ ہوتا ہے, موسٹلی لوگ اس وجہ سے بھی نہیں لیتے کیونکہ کتابیں بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں. پھر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کسی دوسرے سے بورو کر لو. تو یہ بھی ایک کافی زیادہ ایک اچھا آسان طریقہ ہے جس کے تھرو آپ جو ہے ڈھیر ساری کتابیں بھی پڑھ سکتے ہیں, اور یہ ہوگا کہ آپ کو پھر وہاں پر انویسٹمنٹ بھی نہیں کرنی پڑے گی اپنی. اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ٹرینڈ میں کمی آئی ہے تو اس کی ایک وجہ تو ٹیکنالوجی ہے کہ ہم لوگ جو ہے ٹیکنالوجی کے تھرو بہت سی کتابیں پڑھ لیتے ہیں, پوڈ کاسٹ سن لیتے ہیں جس کے تھرو ہمیں بہت سے ڈفرینٹ ٹاپکس کے بارے میں یا ایونٹس کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے, بجائے اس کے کہ ہم لوگ ایک کتاب کو لے کے بیٹھ جائیں. تو لیکن اب یہ بھی ہوا ہے کہ بہت سے ایپس بھی آئے جن کے تھرو آپ صرف سن سکتے ہو ان کتابوں کو, اور اس کے بعد پھر آپ کو نہ دیکھنے کی نہ پڑھنے کی ضرورت ہے, اور آپ صرف سن کر آپ پوری کتاب جو ہے وہ اپنے ذہن میں بٹھا سکتے ہو اور اس کے اندر کیا بات ہو رہی ہے آپ کو پورا پتہ چل جاتا ہے. لیکن اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں کا جو دوسرا ایک فیکٹر ہے جس کے تھرو ہم نے پتہ چلا کہ آج کل جو کتابوں کو نہ پڑھنے کا جو ٹرینڈ ہے وہ جس طرح سے انکریز ہوا, اس کا یہ بھی ہے کہ آج کل ہمارا جو تعلیمی نظام ہے وہ اس طرح سے بچوں کو کتاب پڑھنے کو فورس نہیں کرتا, اور وہ صرف کہتا ہے کہ آپ نے نصاب کی کتابیں پڑھنی, آپ نے ادھر ادھر نہیں جانا, ادھر ادھر کی کتابیں نہیں پڑھنی, صرف آپ نے کچھ کانسیپٹس لے لینے ہیں, کچھ ٹاپکس آپ کو پڑھ لینے ہیں, وہی ایگزام میں آئیں گے اور انہی کو آپ نے جو ہے تیار کرنا ہے اور اس کے بعد نمبر بھی لینے. تو یہ جو ایک سائیکل ہے یہ پھر چلتا رہتا ہے, اور جس کے تھرو بچے جو ہے یا اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس سرکل سے باہر نہیں چلے جاتے. تو یہ جو ہے ایک چیز ہے جس کے تھرو ہم دیکھتے ہیں کہ جب تک ہمارا تعلیمی نظام نہیں بدلے گا اور وہ جو ہے کتابیں پڑھنے کو وہ پروموٹ نہیں کرے گا, تب تک ہم لوگ جو ہے اس چیز میں بہت پیچھے ہو جائیں گے, اور پھر جو ہے ہم لوگ مختلف زاویوں سے سوچ سمجھ نہیں سکیں گے. تو یہ جو ہے ایک کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے جس کے تھرو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا تعلیمی نظام بھی بچوں کو اس طرح سے پوش نہیں کرتا کہ آپ نے کتابیں پڑھنی ہیں, آپ نے کتابیں نہیں پڑھنی. تو اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل والدین بھی اس طرح سے بچوں کو کتابیں پڑھنے پر زور نہیں دیتے کہ آپ نے بس نصاب کی کتابیں پڑھنی ہیں, نمبر لینے ہیں اور بس. لیکن یہ چیز بھی جو ہے اچھی بات نہیں ہے. اگر ہم دیکھیں کہ خاص طور پر والدین بھی خود نہیں پڑھے ہوتے کتابیں, ہم لوگوں کے گھر کا ماحول نہیں ہوتا جس کی وجہ سے پھر بچوں کے اندر بھی اس طرح سے انٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہوتا. اور اس کے بعد پھر بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو وقت نہیں ہوتا, ہم لوگ کتابیں نہیں پڑھ سکتے کیونکہ ہم لوگوں کا اتنا بزی اسکیجول ہوتا ہے کہ ہم لوگ صبح جاتے ہیں, آفس جاتے ہیں. اگر بچوں کی بات کریں, اسٹوڈنٹس کی بات کریں, تو پھر وہ اسکول جاتے ہیں, کالج جاتے ہیں, تو اس وجہ سے پھر ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. لیکن یہ جو ہے مجھے لگتا ہے کہ ایک بہت لیم ایکسکیوز ہے, کیونکہ اگر آپ کو کتاب پڑھنی ہے تو آپ کو کبھی ٹائم نکالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ جو ہے فری ٹائم نہیں بلکہ آپ کو خود اس کے لیے ٹائم نکالنا پڑے گا. کیونکہ آج کل میں بھی ایک کتاب پڑھی ہوں اور اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس
ٹائم نہیں ہوتا اور اس کے بعد میں وہ کتاب پڑھ نہیں سکتی. لیکن پھر بہت سوچنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ نہیں، یہ اس لیے میں نہیں پڑھ پا رہی کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، بلکہ اس لیے نہیں پڑھ پا رہی کیونکہ میں اس کو پریورٹی نہیں دیتی. میں بہت سے دوسرے کام کر لیتی ہوں، لیکن اس کے بعد جب کتاب پڑھنے کی باری آتی ہے تو پھر میں کہتی ہوں نہیں، پہلے میں یہ کام کروں گی، وہ کام کروں گی، اور اس کے بعد پھر بیٹھ کر پڑھوں گی. لیکن پھر یہی ہوتا ہے کہ میں جو ہے وہی سائیکل ریپیٹ ہوتا جاتا ہے ہر دن. اور وہ کتاب تقریباً 1 مہینے سے پڑی ہوئی ہے میرے پاس اور میں نے ابھی تک اس کو کمپلیٹ نہیں کیا. تو اس کی یہ بات ہے، وجہ یہ ہے کہ میں نے اس کو اس طرح سے اہمیت نہیں دی. تو سب سے پہلے تو ہمیں چیزوں کی اہمیت دینی چاہیے، اور بک ریڈنگ جو ہے وہ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو سب سے پہلے اگر آپ نے ایک کتاب پڑھنی ہے تو پھر آپ کو اس کے لیے ٹائم نکالنا ہوگا اور تب ہی آپ پڑھ سکو گے. ادروائز جب آپ خود ٹائم نہیں نکالو گے تو پھر جو ہے چیزیں کبھی بھی آپ کو ٹائم نہیں ملے گا اور آپ پھر کہیں گے کہ اگلے دن، اور وہ جو اگلا دن ہے وہ کبھی نہیں آئے گا. تو اس لیے جو ہے مجھے لگتا ہے کہ ہم سب سے پہلے اگر بچوں کے اندر بھی اس طرح کی عادت ڈالنی ہے تو پھر ان کا اس طرح کا اسکیجول بھی سیٹ کر کے دینا ہوگا کہ وہ جو ہے ایک مخصوص وقت میں مخصوص کتاب پڑھیں. خاص طور پر سلیکشن میں کافی زیادہ پریشانی ہوتی ہے. بہت سے بچے جو ہے وہ اس طرح کی کتابیں پڑھ لیتے ہیں جو کہ ان کے برین کو پورے طریقے سے یا برے طریقے سے متاثر کرتا ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ بچوں میں اس طرح کی نگرانی ضرور کریں کہ بک کی جو چوائس ہوتی ہے وہ بھی کافی زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. سلیکشن آف بک کافی زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو اس لیے بچوں کو اچھی اچھی بکس بتائیں اور تاکہ جن سے پڑھنے سے جو ہے ان کے علم میں اضافہ ہو. اور بہت سی اس طرح کی اسلامک ہسٹری کے بارے میں ہم بتا سکتے ہیں، ہم اپنے ہیروز کے بارے میں بتا سکتے ہیں، ہم مختلف شارٹ سٹوریز بتا سکتے ہیں تاکہ بچوں کے اندر انٹرسٹ ڈیولپ ہو. اور جب آپ نے انٹرسٹ ڈیولپ کرنا ہے تو اس کے بعد پھر بچوں کو بھاری بھرکم کتابیں نہیں دے دینی. یہ بہت سی ایسے ٹاپکس جو کہ بچوں کے انٹرسٹ کے نہیں ہے. تو سب سے پہلے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہمارے بچے کا جو انٹرسٹ ہے وہ کس کی طرف ہے. وہ سائنس کی طرف بھی ہو سکتا ہے، وہ جو ہے فکشن کی طرف بھی ہو سکتا ہے، اور کچھ بچوں کو ہسٹری پسند ہوتی ہے. تو آپ جو ہے اپنے بچے کے ٹیسٹ کے مطابق جو ہے ان کو اپنی بک سلیکٹ کر کے دیں، ان کو جو ہے بک مارٹ لے کے جائیں تاکہ وہ جو ہے وہاں پر اپنی پسند کی کتابیں وہ رکھ سکیں، دیکھ سکیں، خرید سکیں. اور اس کے بعد پھر آپ جب اس طرح کی بکس کے حوالے سے ڈسکشن کرتے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے بچوں کے اندر آپ خود بھی جو ہے انٹرسٹ ڈیولپ کر رہے ہوتے ہو بک ریڈنگ کا. تو یہ جو ہے کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور اس کے بعد پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آج کل کتابوں کی دستیابی یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اگر ہم مظفر آباد کی بات کریں تو بہت کم ایسے شاپس ہیں یا اس طرح کے بک مارٹ ہیں جہاں سے کتابیں مل سکتی ہیں، یا ہر کتاب جو ہے یہاں سے بھی نہیں مل سکتی. ہمیں پھر یہ ہوتا ہے کہ آن لائن منگوانی پڑتی ہے چیزیں، تو وہ پھر ہر جو ہے انسان نہیں منگوا سکتا. تو یہ ایک کافی زیادہ ایک بڑا مسئلہ ہے جس کے تھرو ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے کتابیں نہیں پڑھی جاتی. وہ اس وجہ سے کیونکہ کتابیں ہمیں اویلیبل نہیں ہوتی ہمارے اپنے شہر میں. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کو جو ہے اوور کم کرنا پڑے گا تاکہ یہاں پر اچھی اچھی کتابیں ہم لوگ جو ہے لا سکیں. اس طرح کی شاپس ہوں تاکہ ہم لوگ وہاں سے اچھی اچھی کتابیں لے سکیں. اور یہ جو ہے ایک بڑی پریشانی کی بات ہے. تو اس پر بھی کسی نہ کسی لوگوں کو جو ہے فوکس کرنا پڑے گا تاکہ وہ جو ہے کر سکیں. اچھا، اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو والدین جو ہے وہ صرف بتاتے ہیں کہ آپ نے، یا ان کا کردار بچوں کے اندر کتاب بینی کی عادت ڈالنے کا وہ کافی زیادہ اہم ہے. اور اس کے بعد پھر بچوں کو خود بھی چاہیے کہ وہ اس چیز کو سمجھیں کہ کتاب پڑھنا کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور یہ تھا آج کا ہمارا شو. باقی گپ شپ جو ہے وہ ریڈیو پر ہوگی، آپ ہمیں وہاں سن سکتے ہیں. ابھی کے لیے فی الحال جو ہے اپنا خیال رکھیں اور مجھے دیجیے اجازت. تو ریڈیو فریکوینسی پر ملتے ہیں. اللہ حافظ.